بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے تمام مذاہب متفقہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور ختم ہو جائے گا اور پھر آفاقی رہنما ظاہر ہوں گے۔ دنیا ایک عالمی امن، خوشحالی اور مسرت کو حاصل کر لے گی۔ عظیم عالمی رہنما امام زمانہ علیہ السلام کی آمد سے فوراً پہلے کے وقت میں ظلم اور جبر ساری دنیا کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اور یہ بات ضرور واقع ہو کر رہے گی، کیونکہ جب ظلم اور جبر اپنی انتہا کو پہنچیں گے تو ساری دنیا کی قومیں براہ راست شدت سے ایک نجات دہندہ اور مسلح کی ضرورت محسوس کریں گی۔ اسی وقت وہ کسی مسلح کے بلاوے کو خلوص دل سے قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکی ہوں گی۔ ظلم اور جبر کا یہ دور سچے مومنین کے لیے ایک امتحان ہوگا۔ اس امتحان اور آزمائش کے دوران دنیا کی آبادی کا 2/3 حصہ ہلاک اور تباہ ہو جائے گا، اور یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ آیا یہ تباہی صرف مذہب پر آئے گی یا یہ جسمانی موت ہوگی، لیکن 2/3 انسانیت نے روحانی یا جسمانی طور پر مرنا ضرور ہے۔ جیسا کہ کتاب ذکریہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور خداوند فرماتا ہے، سارے ملک میں 2/3 قتل کیے جائیں گے اور مریں گے، لیکن 1/3 بچ رہیں گے، اور میں اس 1/3 کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا، اور جیسے سونے کو پرکھتے ہیں پرکھوں گا۔ وہ مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کی دعا کو سنوں گا۔ میں کہوں گا کہ یہ میرے بندے ہیں، اور وہ کہیں گے کہ خداوند ہی ہمارا خدا ہے۔ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس وقت کے بارے میں اپنے عقیدت مند جناب ابو بصیر سے فرمایا، حکومت الہیہ کا آغاز نہ ہوگا جب تک کہ 2/3 انسانیت موت نہ دیکھ لے۔ ابو بصیر نے عرض کیا کہ اگر 2/3 انسان ختم ہو جائیں گے تو باقی کیا رہ جائے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، کیا تم مطمئن نہیں ہو کہ تم باقی بچنے والے 1/3 میں ہوگے؟ کچھ تذکرہ نگار یہ بتاتے ہیں کہ موت 2 طرح کی ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت 2 طرح کی موت واقع ہوگی، سفید موت اور سرخ موت۔ سرخ موت کا مطلب قتل ہونا اور جنگیں وغیرہ ہیں، اور سفید موت کا مطلب ہے وباؤں اور کیمیائی ہتھیاروں سے موت جس میں کوئی خون نہیں بہے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ حکومت الہیہ کا آغاز اس وقت تک نہ ہوگا جب تک 2/3 انسان قتل نہ ہوں۔ 2/3 مر جائیں گے اور 1/3 محفوظ رہیں گے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ مختلف شخصیات کی طرف سے کی گئی مختلف پیشین گوئیوں کی روشنی میں مستقبل کے واقعات کا مکمل پروگرام اور صحیح ترتیب مرتب کر دی جائے، اس لیے میں صرف پیشین گوئیوں پر بحث کروں گی۔ پہلی بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ صرف ایک روحانی موت ہو، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک طبی یا جسمانی موت ہو، لیکن کچھ جغرافیائی حدود کے اندر ہو۔ بہت سے شخصیات نے مختلف علاقوں کے بارے میں مختلف پیشین گوئیاں کی ہیں۔ مختلف انبیاء جو مختلف علاقوں میں مبعوث کیے گئے، انہوں نے صرف انہی مخصوص علاقوں کے بارے میں الہامی پیشین گوئیاں کیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیش رو انبیاء نے اپنی الہامی پیشین گوئیوں کو صرف یروشلم اور جزیرہ نماء عرب تک محدود رکھا۔ اسی طرح دیگر روحانی شخصیات نے صرف اپنے مخصوص علاقوں کے بارے میں بتایا کہ وہاں کیا واقعات رونما ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ نے یروشلم میں آنے والے مصائب کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ انہوں نے موسم اور دن کی نشاندہی بھی کی ہے۔ پس دعا کرو کہ تم کو سردیوں میں یا سنیچر کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت ایسی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے اب تک نہ ہوئی ہے، نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ کتاب متی کی انجیل باب 24 آیات 20 اور 22۔ حتیٰ کہ دانیال نبی نے تو ان دونوں کی تعداد بھی بتائی ہے۔ ان دنوں کے بارے میں دانیال نبی نے بتایا ہے، اور اس نے مجھ سے کہا کہ 2300 صبح اور شام تک یہ جاری رہے گی، اور اس کے بعد ارض مقدس ہو جائے گی۔ دانیال باب 8 آیت 14۔
ایک اور باپ کا ذکر حضرت عیسیٰ اور جناب دانیال دونوں نے کیا ہے۔ وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کی جائے گی۔ اس کے آنے کے بعد 1290 دنوں کی حد کو بھی مخصوص کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش و ابتلا 3 سال 10 ماہ اور 2 دن تک رہے گی۔ یہ بھی مزید بتایا گیا ہے کہ جب وہ حقارت آمیز دور یا چیز آ جائے تو حق کا انتظار کرنے والے بندوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو نہ چھوڑیں اور وہیں بیٹھ کر انتظار کریں۔ اور مزید یہ کہا گیا ہے کہ مبارک ہے وہ جو 1335 روز تک انتظار کرتا ہے۔ مندرجہ بالا سطور میں جو کچھ آسمانی صحائف کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ان دنوں کا کل دورانیہ 6 سال اور 1 ماہ یا کچھ زیادہ بنتا ہے۔ پس وہ ایک بہت قیامت خیز منظر ہوگا، اور اس میں مالک حقیقی یعنی اللہ کی طرف سے امان صرف اسے ملے گی کہ جو سر بسجود ہو کر نہایت ہی عجز اور انکساری سے مصروف دعا رہے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو تک خدا اور امام زمانہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔